أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. معزز و محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے. بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آئیے ساتھیوں، قرآن مجید کا 26واں پارہ 48ویں سورۃ الفجر جو مشہور سورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں. آخری آیت جو 29ویں آیت ہے وہ شروع سے ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیات. بتلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، والذین آمنوا نہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں کا معنی نہ صرف ایمان لائے ہیں، ہر چیز میں نبی کا ساتھ دیتے ہیں، نبی جس بات کے کرنے کا حکم دیا کرتے ہیں، ہر چیز نبی کے مشن میں شامل ہیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کافروں سے معاملہ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں تو بہت شدید ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہے، بڑے مہربان ہیں. تو اسی سے خیال آیا کہ جب ان کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان لوگوں کی تربیت کیا ہوئی ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو کیا ہم اس کا معنی صرف یہ لیں کہ ہاں صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے رحم دل تھے، مہاجرین انصار کے ساتھ، انصار مہاجرین کے ساتھ؟ نہیں. جو آدمی باہر والوں کے ساتھ مہربان ہے وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا رہے گا؟ تو اسی حوالے سے آج کا عنوان تعین کیا گیا فیملی ریلیشنز، خاندانی تعلقات. اور یہ عنوان کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آج جب بھی ہم بیٹھتے ہیں خاندان کے افراد جو خاندان وجود میں آتا ہے ان کے ساتھ، ہر خاندان میں چھوٹی فیملی ہو یا بڑی فیملی ہو یا ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، کسی نہ کسی سے ان کا ٹینشن چل رہا ہے. ہر گھر میں کوئی مستثنا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے میں ہم اپنی روش کیوں ہوا اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو صورتحال ہے اس کیسے مطلب ہینڈل کیا جائے، کیسے اس کو ڈیل کیا جائے، اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں رہے گا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ عنوان پر کم گفتگو ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی 16ویں صورت ہے سورۃ النحل. 16ویں سورۃ النحل اور 72ویں آیت ہے، 72 آیت ہے. یاد رکھ لیں حوالہ. اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد یہی آیت تلاوت کی. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یہ اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے. آئیے اس کا آیت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واللہ جعل لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفوس سے ازواجا تمہارے جوڑے بنائے. ازواج پہلے بتلایا ہوں میں کہ اسپاؤس کو کہتے ہیں، یعنی 17 جہاں بیویاں کرتے ہیں لیکن پرانے ہاف ترجمہ ہے. ازواج کا معنی یہ زوج کا جب لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں اسپاؤس کہتے ہیں، یعنی میں میری بیوی کے لیے زوج ہوں، میری بیوی میرے لیے زوج ہے. تو یہ ازواجا تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے لیے کپلز بنائے. اور پھر وہ جعل لکم من ازواجکم، پھر ان جوڑوں سے شوہر اور بیوی کے
बनीना व हफदा, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोते, योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये देखिए फैमिली वजूद में आ गई, एक मर्द, औरत, उनके बेटे, फिर बच्चों के बच्चे, कंप्लीट फैमिली। एक अपना जनरेशन, एक बच्चों का, एक बच्चों के बच्चों का, 3 जनरेशन, इससे ज्यादा इंसान क्या जीता है। पूरी फैमिली सामने आ गई। उसके बाद वो रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से उसने रिज़्क़ अता किया। उसके बाद कहा जा रहा है उसी आयत में, अफ़बिल बातिली युमिनून, क्या ये लोग जो है बातिल के ऊपर क्या फिर भी बातिल पर ईमान लाएंगे? वो बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और फिर अल्लाह की नेमतों के साथ वो कुफ्र करेंगे, नाशुक्री करेंगे, इनकार करेंगे। अब गौर करना है कि आयत इख्तिताम कैसे हो रही है। वो बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, कि अल्लाह की नेमत क्या वो उसका इनकार करते हैं, उसकी नाशुक्री करते हैं, ये इस पे आयत खत्म हो रही है। और ऊपर ये मजमून होता, तौहीद का मजमून होता, कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए और तुमको पैदा किया उसी की इबादत के लिए, और तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, और क्या फिर भी तुम ये सब चीजों का, ये आसमान, जमीन, चांद, सूरज, इसके दरमियान जो कुछ है, इस सब का इनकार कर रहे हो और फिर काफिर बनकर जो जिंदगी गुजार रहे हो। बात समझ में आती थी, होना ये चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर तौहीद का जिक्र नहीं किया। वो बेनेमतिल्लाह, अल्लाह अपनी नेमत का जिक्र करके क्या करा, नेमतिल्लाह हुम यकफुरून, क्या लोग जो है उसका इनकार करते हैं। और ऊपर नेमत कौन सी बयान की जा रही है? फैमिली। अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमारे लिए फैमिली और लफ्ज़ फैमिली और फैमिली के अफराद कमोबेश हर एक के लिए, मर्द भी औरतें भी दर्द-ए-सर बनी हुई है। नाम सुनते हुए भी हमें तवज्जो आती है कि क्या खाली मैसेज थोड़ा आवाज आता है, फिर क्या मैसेज आया, अभी पढ़ते हुए उतनी तबीयत वहशत है आज। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या कर रहे हैं? बेनेमतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इसको नेमत कह रहे हैं। किसको? स्पाउसल रिलेशनशिप को। तुम्हारे लिए तुम्हारे नुफूस से तुम्हारे जोड़े बनाए, और उससे उन जोड़ों से तुम्हारी औलाद हुई, बेटे हुए, फिर बेटों के बेटे पोते हुए। उसको लग रहा क्या कर रहा है कि ये नेमतिल्लाह, ये अल्लाह की नेमत है, कर रहा है। और आज हकीकत यह है कि हम सितंबर 2022 में जीते हुए क्या है, इसको रहमत और लानत समझ रहे हैं दोनों। अब शिकायतों का दफ्तर हमारे पास कैसा है? अगर हम बात करें, अगर दोस्त आपस में बैठे और घर में भाभी कैसे, छोड़ में नाम मत ले, क्या मुसीबत है, क्या जगह रिश्ता करके बैठा है। यानी शुरू ही जो है निगेटिविटी से होता है, और जहमत से होता है, मुश्किल से होता है, आफत से होता है। क्या है अल्लाह का बदला क्या करे? नेमत। और नेमत भी ये नहीं करा कि तुम्हारे लिए शोहर के लिए बीवी नेमत है, बीवी के लिए शोहर नेमत है। अल्लाह ताला ने अपना नाम लगा दिया साथ में, वो बेनेमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने ये नेमत तुम्हें अता की है, और हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। और यही हाल आगे है। उसके बाद इस जोड़े से क्या हुआ? फिर उसने जाला लकुम मिन अज़वाजिकुम, क्या किया? बनीना व हफदा, तुम्हारे लिए औलाद थी, और फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, बच्चों के बच्चे हुए। तो अल्लाह ताला कह रहा है, पूरी चीज को अल्लाह ताला नेमतुल्लाह कह रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम इसको सबसे मुसीबत तरीन जिंदगी, जब ये बात समझाने की कोशिश करो तो लोग ये माना निकालेंगे, हाँ भैया सहाबा कराम वगैरह जब कुरान नाजिल हुआ, उनके बड़े एग्जाम्पलरी मिसाली फैमिलीज थे, उनके लिए वो नेमत थी, ये हमारे लिए नहीं है। अगर आज ये किसी के लिए है तो उनके लिए हो कि हाँ देखो हमारे रिश्तेदार में फला कजन है, देखो उनसे मैं वाकिफ हूँ, उनकी बड़ी मिसाली जिंदगी गुजार रहे। वो जोड़ा जो है ना, जब भी हम देखते हैं बड़ा एग्जाम्पलरी जोड़ा है, कभी उनकी बात बाहर नहीं आती, कभी लड़े झगड़े की बात सुनने में नहीं आती, कभी इख्तिलाफ नहीं होता, बड़ी ही मोहब्बत प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए नेमत है। बच्चे, मेरे बच्चे, शैतान भी पनाह मांगता है, वो उनके बच्चों की बात है जो बड़े फर्मा बरदार हैं, वालिद के सामने सब गाय ठहरते हैं, वालिद को जी अब्बा और अपने डरते, उनके लिए नेमत है। मेरे बच्चे सीधे मुंह बात नहीं करते, बुलाए तो मुंह तेवा करते, काम बुरे तो करते नहीं, ये कहीं की नेमत, ये तो मैं तो मुसीबत में गुजार रहा हूं। यानी इंसान क्या करता? शिकायतों का दफ्तर खोल लेता है। और भाई बच्चों से पूछो कि भाई तुम्हारे माँ बाप क्या, अरे ना मतलब यार क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हैं, मेरे बाबा में जब से होश संभाला मेरे को कभी जो है उन्होंने मेरे को समझे ही नहीं। मैं कितना कोशिश किया, मैं फादर नेवर अंडरस्टैंड मी, मेरी जरूरतें नहीं समझते, अपने पुराने ख्याल में अपनी बात चलाते, घर में फर्क लो गोया इसमें जितने रिश्ते किए हैं। और फिर पोतरे टीनेज बन गए, अरे मैं पीछे को दरवाजे से निकलो, अब बूढ़ा पकड़ जाए तो छोड़ता नहीं, आधा घंटा निषेधा करता, मतलब पोते भी ऊंचे। अल्लाह जितना को यहाँ पे गिनाया है, हर रिलेशनशिप जो है हमारे लिए आज प्रॉब्लम बनी हुई है। क्यों? इसलिए कि हम कुरान से दूर,
دیکھیے اس کے اندر بہت ساری باتیں آج مجھے کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن 2-4 باتیں ہی کہتے کہتے وقت نکل جائے گا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھے نہیں کہ جس فیملی میں ہے اس فیملی کو، ہمارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنے رشتے، یہ شادیاں اپنے آپ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شروع میں آیت کیسے ہوئے، واللہ جعل لکم، اب ان میں خالی لکم جو ہے صیغہ مخاطب کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے دیکھو، یہ کسی اور کی بات نہیں کری۔ وہ لوگ جو اس کو ہر رشتے کو جو ہے ڈینائل میں ہے، اللہ کا کیا کہہ رہا ہے، وہ بے نعمت اللہ ہم یکفرون، ہاں، اور ہم ہر رشتہ اور رشتے کی نعمت کو حقیقتاً فی الواقع ہم ڈینائل میں گزار رہے ہیں، انکار میں گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اس میں اللہ کی نعمت کا پہلو کوئی نظر نہیں آتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نعمت کہا۔ اور نہیں وہ فیملیز کے لیے ہے نا، نہیں، اللہ نے یہاں پہ کسی کو ایکسیپشن نہیں دیا۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، اللہ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا کہ بعض لوگوں کے لیے میں نعمت بنایا ہوں اور بعض کے لیے مصیبت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ زیادہ رقم تمہارے لیے، دیٹ مینس آل، آپ اور میں، آل انکلوڈیڈ، قیامت تک آنے والے سارے انسان، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے نفسوں سے میں نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، عورتوں تمہارے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور دونوں سے بچے اور بچوں کے بچے، یہ سب کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اللہ یہاں ایکسیپشن نہیں دے رہا ہے۔ اب یہ نعمت کا میٹیریل مادی معنی سمجھنا ہے تو سرسری طور پر اپنا جائزہ وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے کسی بھی نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب دولت ہے تو دولت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن کسی وجہ سے جو ہے بینکرپٹ ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، جب دولت کی قدر ہوتی ہے، یاد آتے وہ دن، ارے بڑے اچھے تھے، کیا دن تھے گزر گئے بلکہ۔ تو ان چیزوں کو، رشتوں کے بارے میں بھی سمجھنا ہے تو اللہ نے آج دی ہے، عقل دی ہے، ذرا غور کرو۔ مثال کے طور پر، اور خصوصاً نعمت کا احساس اس کو ہوتا ہے جس کی نعمت چھن گئی، جو کل تک دولت مند تھا، موٹرنیشن تھا، پیدل کر رہا ہے، کل تک ذاتی گھر تھا، کرائے گھر میں حالات خراب ہو گئے، اس سے پوچھو دولت کیا ہوتی ہے، اس کو تکلیف۔ اور رشتوں کے لیے بھی سیم چیز، اگر ایک شوہر بیوی کی قدر اس شخص سے پوچھو جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اور اب ہر لمحہ وہ بیٹا بہو کا محتاج ہو کر زندگی گزار رہا ہے ایک نوالے کے لیے، اور پوری زندگی 40-50 سال تمہارے ساتھ گزاری، شاید قدر نہیں ہوئی، اب مس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میں دونوں پیرل ایک ساتھ بتلاتے چلا جاتا ہوں، آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، غور کر سکتے ہیں میری مثالوں کو بنیاد بناتے ہوئے۔ اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، آج بیوہ بن کر گزر رہی ہے، ایک ایک پیسے کی محتاجی، ایک ایک نوالے کے لیے بچوں کے اور بہو کے تانے سننا پڑتا ہے، اور پوری زندگی شوہر گزارا، ہر چیز زبان سے نکلنے سے پہلے حاضر کر رہا تھا، جو چیزیں لیتے آنا آ گیا۔ اس سے پوچھو کہ اب شوہر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شوہر ہوتا کیا ہے، کتنی بڑی نعمت تھی جو چھن گئی۔ اولاد، ان سے پوچھو، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، 10 گینک کے پاس چلے گئے، 10 فرٹیلیٹی کلینک کے پاس چلے گئے، سارے ٹیسٹ نارمل ہیں، بچے نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ ان اداس شوہر اور بیوی سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہے، ارے ایک بچہ تو رہنا، ایک بچی ہوگی تو اچھا تھا، کوئی تو ہوتا، اور اتنا ہی نہیں، اور جب بچے ہی نہیں ہوئے تو پھر آگے پوتوں کا سوال، بلکہ اگر بچہ ہو بھی گیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اس مصیبت سے گزر رہا ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی بہو کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کبھی بیٹے کے، سب نارمل ہے، نہیں ہو رہے، 10 سال ہو گئے، اللہ کے بچہ پہ بھی دینا اس کو، کیوں؟ یہ ساری گھٹن کیوں ہے؟ یہ نعمت ہے، اور نعمت کیسا معلوم ہوتی؟ کیونکہ دیکھا جائے اگر یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ جو سلسلہ 3 چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے، یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، تم آج اتنی شکایتیں کرنے والوں سوچو اگر یہ سارے پرابلمز کے باوجود یہ نعمت اس لیے ہے کہ یہ زندگی بے معنی ہوتی، میں کیوں کر رہا ہوں؟ ایک شخص ہے جس کو شادی کیا، بچے نہیں، اب وہ بیچارہ جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ سیونگز ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ دنیا سے چلا جائے گا، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ساری زندگی جو محنت کیا، پیسہ جوڑا، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے چھوڑ کے مر گیا، آگے نام چلانے والا کوئی نہیں، سلسلہ خاندان ختم، تم نے فیکٹری لگا لی، تم نے پیسے بینک بیلنس کر لیا، تم نے بنگلے کوٹیاں خرید لی، لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ بھائی چلانے والے بوڑھے ہو گئے، دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کمرے پر بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، کمرے بند ہیں، اندر جو ہے کوئی کمرہ کھول کے دھول جھاڑنے والا بھی نہیں، کیوں کیا ہے؟ لیکن جب یہی رہیں گے بیٹے اور پوتیاں، گھر آباد رہے گا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاطلاق نعمت کہا ہے، لیکن یہ بہت سمپل معنی بتلا رہا ہوں میں آپ کو کہ
اور پھر جیسے جیسے انسان اور نعمت کس طرح بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان خاندان میں ڈپینڈنسی کریٹ کی ہے. کیسے؟ جیسے بچہ دودھ کا ہوتا ہے، ماں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، باپ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، بڑا کرنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، پرورش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہوتے اور بچہ جوان ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، جب پوتوں کی نوبت آتی ہے اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ماں باپ ان پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اب چل پھر کر کام نہیں کر سکتی، بوڑھی اماں کام نہیں کر سکتی، اب اس کو بیٹھے جگہ بیٹا بہو خدمت کرے. ایک ایکویشن ہے اللہ نے بنایا ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک پیدائش میں ماں باپ. اور یہی چیزیں قرآن مجید کی ساری آیتیں، میں آیتیں پڑھنے کے لیے احادیث کے لیے ٹائم نہیں ہے، مختصر مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما. جب میں بچہ تھا وہ مجھ پر رحم کیے تھے. تب کیا چیز ہے؟ اور پھر مرد بیٹے کو دعا کرنے والا تمہارے لیے. اگر سلسلہ نہیں ہے تو تمہارا اپنا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ایک مثال دی تھی، بڑی موٹی سی مثال. آج یورپ پورا اسی پہ غلطی کر رہا ہے، پورا امریکہ اسی پہ غلطی کر رہا ہے. چھوڑو بھائی، بچے سر کر رہا ہے، رات کو نیند نہیں، یہ نہیں کمائے تو ان پہ خرچہ کرنا، پھر کون سا سکھ دینے والے ہیں. لہٰذا شادی نہیں کرو، شادی کر کے بچے نہ کرو، ایسی زندگی گزار دو، ختم، مرتے وقت چیریٹی میں دے کے مر جائیں گے. یہ سب تماشے کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب بے چینی اور عمر کے ساتھ ساتھ ستانے لگتی ہے، جوانی میں ساری باتیں، ایک ڈرنک بھی، میری کھاؤ پیو مت کرو سکتا. لیکن جب اس نعمت سے محروم ہیں، جب دیکھنا کیا حالت ہوتی ہے. کوئی جا کر اولڈ ایج ہوم میں پڑ گیا، کوئی کہیں، کوئی ڈرگس کا عادی، کوئی شراب کا عادی، کیونکہ سکون نام کی چیز ہی نہیں ہے اس کو، کیونکہ فیملی کا وجود نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد تم کتنے ہی آلٹرنیٹ نکالتے رہو. اللہ نے جو پیدا کرنے والا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس کو توڑ کر کوئی نیا قانون پیارل متوازی بناؤ، چلنے والا نہیں ہے دنیا میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے، تو اللہ تبارک نے اس کو، اب دیکھیے مخاطبت کیسے ہو رہی ہے. واللہ جعل لکم، تمہارے لیے بنائے ہیں. تم کہاں نئے نئے آئیڈیالوجی اور فلاسفیز میں الجھ رہے ہو، کہاں مغرب کی تہذیب کے اندر جو ہے تم اس کی مخلص بن کر بلائنڈلی فالو کر رہے ہو، ویسٹرن سیویلائزیشن کو اچھا سمجھ رہے ہو، ہر ایک اسلامی تہذیب میں کوئی پیغام نہیں ہے اس کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہو. آؤ قرآن کی طرف، تمہارے مسائل کا حل ہے. واللہ جعل تمہارے لیے، من انفسکم، تمہیں میں سے، ازواجا، پھر وہ جعل لکم تمہارے لیے، من ازواجکم، من جوڑوں سے، بنینا و حفدا، بیٹے اور پوتے، ہر چیز کی حیثیت. پھر وہ رزقکم، تمہارے لیے رزق دیا، پاکیزہ. تو مانا کیا ہے؟ سارے چیزیں میڈ فار یو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے یہ سسٹم، یہ فیملی کا سسٹم. اور آیت ختم کیا ہو رہی ہے اس کے بعد؟ افبالباطل یؤمنون، اس کے بعد تم باطل پر ایمان لاتے ہو. وہ بنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو. اللہ کی نعمت کا انکار کیا ہے؟ کہ ہمیں ان رشتوں میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کیونکہ رہتے رہتے ساتھ کیا ہوتا، ایک دوسرے سے سیویئر الرجی ڈیولپ کر لیتے ہیں. یعنی منہ کھولنے سے پہلے جو ہے چڑچڑا بنایا تھا گھروں میں. یہ اچھی حقیقت ہے کہ ابھی بھی بول رہی، ہاں شروع ہو گئے تم، شوہر کو بہت برا اور کچھ کام نہیں ہے، نصیحتیں شروع ہو گئے تمہارے. یعنی ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر ہم اس کو نعمت سمجھے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ عورت بولتی ہے، ارے بھائی یار ابا کی طبیعت ہے، کیا پتہ نہیں رانگ ڈیسیژن لیے، عقل خراب ہوئی، تم جیسے شادی کر کے دیے میرے کو، میری بہن دیکھو کتنی اچھی زندگی گزار رہی، کتنا اچھا شوہر ملا، میرے نصیب میں. یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ دین سے دوری. اللہ تعالیٰ کا رنگ میں نے بنائے ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، لوگوں کی تقدیر لکھتے ہوئے فوٹو کاپی استعمال نہیں کرتے کہ اس کی تقدیر اس کی طرح، اس کی طرح، یہ بہن کی اس کی طرح. ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے. اور ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اور بنعمت اللہ، ہر ایک کی تقدیر میں نعمت کا پہلو لکھا ہوا ہے. ہماری کوتا نگاہیں دیکھ نہیں پاتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سرسری طور پر، ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی ایک دو جس کو کہتے ہیں نا ون آف انسیڈنٹ، ایک آدھ دفعہ کوئی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے پیچھے اپنا نفس ہے، اور نفس ہمارا برائی کی طرف اکساتا ہے. ابلیس شیطان مردود ہمارا کلم کھلا دشمن ہے، اکساتا ہے، لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے. تو ہم ایک دو چار انسیڈنٹ کو لے کر کیا کرتے ہیں، پوری نعمت کو ختم کر دیتے ہیں اور شکایتوں کا دستک کھول لیتے ہیں. جب مل بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے شکایت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور جب یہی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افبالباطل یؤمنون، میں نے نعمت تمہارے لیے بنائی. یہ ساری باطل نیریٹو جو تم بنائے رکھے ہو، جو ایک دوسرے کے خلاف شکایت ہے ہر رشتوں کے اندر، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بھائی کو بھائی سے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، پوتا پوتی کو دادا دادی، یہ جو سلسلہ بنائے ہیں شکایتوں کا،
یہ زندگی تم گزار رہے ہو. افبل باطل یؤمنون, میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں نعمت بنائی ہیں اور تم باطل کے اوپر ایمان لایا ہو اور باطل نیریٹو کو دہراتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو. اس کو نعمت جاننے کے لیے ایک لمحے کے لیے جو بات میں نے پہلے بھی سمجھائی تھی, سوچو اگر تمہیں کوئی ایک ریموٹ آئی لینڈ کے جزیرے پر جا کے چھوڑ دیا جائے, میٹیریل ورلڈ کی ہر چیز جو تم خواہش کرتے ہو, 5 اسٹار نہیں 7 اسٹار سروس تمہیں میسر ہو, تمہیں اکیلا رکھا جائے, تمہیں 3 ٹائم بیٹھے گا, کھانا دیا جائے گا, نہانے دھونے, باتھ روم, شاور, ٹھنڈا پانی, گرم پانی, ہر چیز تمہارے لیے میسر ہے, لیکن تمہارا اپنا اس جزیرے میں کوئی نہیں ہے. فون, انٹرنیٹ, سب کنیکٹیوٹی ڈسکنیکٹ کر دی جائے. چاہیے نا مٹیریل, تمہیں اچھے سے اچھا لباس ہوگا, لانڈری ہوگی جیسے ہوٹل میں ہوتا ہے, بیٹھے گا, سب ہو جائے گا, ہر چیز فار فری دی جائے. سوچو اپنے بارے میں کتنے دن تک تم انجوائے کرو گے. 1 دن, 2 دن, 1 ہفتہ. سچ کہتا ہوں میں محنت بھی بہت کر رہا ہوں, پاگل ہو جاؤ گے. تمہیں وہی ہوٹل کی دیواریں کاٹ کے کھانے آنے لگے گی. ہے کیا؟ کیونکہ کیا دیوار بات کرتی ہے, کتنی مزین ہو, اس کو مزین کیا ہوگا, کتنا ڈیکوریٹ کیا گیا ہو, کتنی پینٹنگ دیوار پہ لٹکائی ہو, نیچے کتنی اچھی خدمت والے کارپیٹ ہو, کیونکہ تمہارے ریکوائرمنٹ پورے نہیں ہوتے. اب بات کیا ہے, میں نے دیوار کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ہم گھروں میں اور فیملی میں دیواریں کھڑی کی ہیں. جیسے دیوار مجھ سے بات نہیں کرتی, میں دیوار سے بات نہیں کرتا, رشتے داریوں میں ہم بات نہیں کر رہے, ساتھ رہ رہے ہیں بالکل, دیوار کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اس طرح جو ہے ہم گھروں میں رہ رہے ہیں, لیکن انسانوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتے, ایک دوسرے کا دکھ درد کو نہیں سمجھتے, اسی لیے وحشتناک ماحول ہمارے گھروں میں بن گیا ہے. وہ تعلقات کو جو ہے, اس ریلیشن شپ کو ری اسٹیبلش کرو اور قرآن مجید کے آیت کی روشنی میں اسٹیبلش کرو. اب دیکھیے پہلی طرف آتے ہیں, کیا ہے؟ من انفسکم ازواجا. یہ باتیں جو بتلا رہا ہوں 10 تفسیریں اٹھا کر پڑھیں, کہیں بھی ایک بھی ملنے والی آپ کو نہیں ہے. من انفسکم ازواجا کیا ہے؟ تمہارے لیے جو اسپاؤسز بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ جو جوڑے بنائے ہیں اس کو ذرا سمجھو, اس کے تقدس کو کیوں بنائے ہیں؟ لتسکنوا الیہ, تاکہ یو فیل کمفرٹ ان ایچ ادر. قرآن. اب وہ پہلو نکال کر ہم سمجھتے ہیں کہ خالی الجھتے رہو, ہر سانس الجھتے رہو, تو مقصد ہی کو فراموش کر دیے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر مسلمان نہیں بنے, ہم کلچرلی مسلمان ہیں. پھر ماں باپ بھی بولتے آؤ چلو جھگڑا ہو رہا ہے, کون سے خاندان میں نہیں ہوتا بیٹے, ہر گھر میں ہوتا, سامان لے کے چلنا, ہر ایک کے ساتھ ہوتا, یعنی ہر چیز غلط کہ ہونا کیا چاہیے. اب دیکھیے کرتے کیا ہے, جب ویسٹرن کنٹریز میں جہاں قرآن سے محروم وہ طبقہ ہے غیر مسلموں کا, یا ہے جو نام کا مسلمان ان چیزوں تک اتنی گہرائی تک نہیں جاتے, کیا ہوتا؟ ارے بھائی شادی کرا 3 سال ہو گئے, جھگڑے چل رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں, کیا کرو؟ تو بولتے اچھا میرج کاؤنسلر کے پاس چلے جاؤ, سائیکیٹرک میں برانچ ہے کاؤنسلنگ کی, ان بیٹھ کے خالی باتیں کرتا. اچھا کیا ہوا, دونوں کو ملا کے پوچھتا, پھر بولا تم باہر جاؤ, ایک ایک کو بلا کے کرتا, نوٹ لیتا, پھر دونوں کو بلاتا, گھر میں تھوڑے نصیحت کر کے پیسے لے کے بھیج دیتا, 45 منٹ 1 آور کاؤنسلنگ کے اتنے 100 کے لے کے بھیج دیتا. یہ وقت کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرا, 2 دن تک اثر ہوتا, پھر ویسے کا ویسے ہوتے. کیوں؟ یہ مین میڈ سولوشن ہے, کبھی بھی کام نہیں کرتا. اگر اس کا پرماننٹ سولوشن چاہیے آپ کو کہ جھگڑے نہ ہو, گھر صحیح معنوں میں گھر ہو, تو یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. ہاں ایمان کہاں سے آ گیا اس میں؟ بالکل اللہ پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, آسمانی کتابوں پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان, اچھی بری تقدیر پہ ایمان. یہ 6 جو ایمانیات ہے نا, تو کیا ایک لفظ آیا ہے کہ افبالباطل یؤمنون, یہ یؤمنون سمجھو پہلے. یہ جو شاخیں ہیں ایمان کی 6, جب ہم اللہ اور اس کے رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان لائے ہیں تو آسمانی کتاب کے اندر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے. یہ جو سائنٹیفک دنیا جو مینٹل ہیلتھ والے اور نیورولوجسٹ نکالے اس میں حل نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خالی اوپر سے وائٹ بورڈ کر رہا ہے, دیوار اندر سے کمزور پوسیدہ طرح گئی ہے, اوپر سے پینٹ کرنے سے اچھی نہیں ہوتی, مضبوط نہیں ہوتی. روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز یہ ہے کہ اس کا حل قرآن میں ملتا, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, 16ویں سورۃ سورۃ النحل آیت نمبر 72. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتوں کو نعمت کہا ہے, اور وہ بھی وہ بنعمت اللہ, اللہ کی نعمت کہا ہے. یہ نہیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے نعمت آپس میں ایک دوسرے کو نعمت نہیں, اللہ نعمت اللہ کہا ہے, اللہ کی نعمت ہے کرا ہے. اللہ جس چیز کو ہم کو عطا کیا ہے جو رشتے, اور اس کو نعمت کہا ہے, اس بات کو تسلیم کر لو. یہ درس میں نہیں پڑھایا جاتا.
شوہر سمجھے کہ میری بیوی میرے لیے نعمت ہے، بیوی سمجھے کہ میرے لیے کیا ہے، میرا شوہر نعمت ہے، بچے سمجھے ماں باپ میرے لیے نعمت ہے، ماں باپ سمجھے میرے بچے میرے لیے نعمت ہے. جب نعمت سمجھ کے اس پر ایمان لے آؤ، یہ چھوڑ کر کام باقی خلاف اس کے پیچھے پڑے ہو. اور یہ چیز جب نعمت سمجھو گے اور وقتی طور پر تنازعات ڈھونڈنے ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں. انسان کیا ہے؟ انسان مرکب الخطا والنسیان، انسان مجموعہ ہے غلطیوں کا اور خلافے کا، بھول جاتا ہے، ہوتا کبھی انٹینشنل کبھی ان انٹینشنل غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ فوکس میں مت چھوڑو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارے جوڑے، یہ گھر، یہ فیملی، یہ وجود. جیسا میں نے کہا نا، 5 اسٹار ایسنشل نہیں لے سکتے، پاگل ہو جاؤ گے. کہیں گے بھائی میرے جاتا نہیں، چھوڑو، میری وہ ٹوٹا ہوا گھر میں میرا 1 بیڈ روم یا 2 بیڈ روم بہت اچھا ہے، یہ تمہاری 5 اسٹار لائف اور یہ آئلینڈ مجھے نہیں چاہیے، مجھے گھر جانا ہے، لوٹ کر آنا ہے. جیسے شاعر نے کہا تھا، گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہو جاتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. ہاں، دن بھر باہر دنیا بہت اچھی دکھے گی دوستوں کی، مگر شام ہوتی پھر گھر ہی اچھا لگتا. اور پھر یہ نعمت کو اور سمجھنا چاہتے ہو، مزید وضاحت کرتا ہوں. میرا جیسا آدمی جس نے زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزارا ہے، بہت اچھی طرح میں اس کو ایکسپریس کر سکتا ہوں. کس طرح کہ انسان جب گھر سے نکل جاتا نا، فیملی سے دور ہوتا، ایک عورت تھی، ورلڈ ٹریولر ہو جاتے نا، ٹریول بلیٹنز اور پوری دنیا گھوم گھوم کے یہ ملک ایسا ہے ویسا ہے فوٹو ڈالتے رہتے. ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے سب سے ٹف جاب کیا ہے؟ تو انہوں نے بولی گھر سے نکل کے ایئرپورٹ کو جانا. ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ بولے گھر میں پانی ہونا ہے، جاتے پاٹ میں پانی نکال لیتے پی لیتے، کھانا ہونا ہے، چائے ہونا ہے، جاتے بناتے پی لیتے. اس وقت گھر سے سوٹ کیس لے کے سفر پہ نکلے نا، فیملی سے دور ہوئی، گھر چھوٹ گیا نا، کبھی پرابلم شروع. اب ٹیکسی لیے تو پیسے دینا، ایئرپورٹ پہ چائے پیے تو پیسے دینا، پانی کی بوٹل پیے تو پیسے دینا، کھانے کو اب شروع ہے آل سارٹس آف ڈسکمفرٹ. گھر میں پوری زندگی گزار دیتے، کیا کرایہ دیتے، بوا دیتے کرایہ، ہم فری میں رہتے، وہاں پہ ایک ایک دن بڑھ کے رہتے، ایک ایک دن کے پیسے دیتے رہنا پڑتا. تو ان بولے کہ یہ جو کمفرٹ زون ہے نا گھر کا، اس سے نکلنا سب سے مشکل ہے. تو نکل گئے تو پھر باتیں سب آسان ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ نعمت جو ہے نا، اس کی ہم کو قدر نہیں ہوتی. کیونکہ آپ غور کر دیکھیں، ہم الحمدللہ نعمت الاسلام جس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ ثابت قدم رکھے. غور کر کے دیکھیں کہ ایک شوہر کے لیے کیسے نعمت ہے اور بیوی کے لیے کیسے نعمت ہے. غور کر کے دیکھیں. چلو ہم مرد ہیں، عورتیں ہیں نہیں، تو مردوں کی بات پہلے کر لیتے ہیں. صبح اٹھے تو ناشتہ تیار، دوپہر آئے جو بھی کما کے لینے لے، جو بھی گھر میں ہے کھانا گرم گرم تیار، شام بھی کھانا تیار، چائے کا ٹائم ہوا معلوم ہے، یہ سب جا کے آئے تک لانڈری دھل کے ریڈی ہے کپڑے. میں سچ کہتا ہوں، روز کے $1000 بھی خرچہ کریں نا، 5 اسٹار ہوٹل میں سروس نہیں ملتی. کیا بولتا ہوں؟ نہیں صاحب، وہ بریک فاسٹ کا ٹائم جو ہے 7:30 سے 9:30 تک ہے، ختم ہو گیا، رہو بھوکے ہو. نہیں تو باہر جا کر ڈھونڈو، کوئی ریسٹورینٹ سینڈوچ ڈھونڈو تو وہ ہے میرے کو. تب سو گئے، ختم نہیں ملتا. ٹائمنگ لنچ کی ٹائمنگ، لنچ سرو فرام 12 to 3، 3:30 کو جاؤ، میرا کچن اٹھا دیا، ختم نہیں ملتا. اب ارے نہیں اتنے پیسے دے رہے 50,000 روز کے، پھر بھی نہیں ملتا. گھر میں 24/7 سروس. رات سے پھر بھی ڈاکٹر نہیں ہے، کال کرتا بولا تو 2 گھنٹے کو آتا، کتنی فیس چارج کرتا بل میں. یہاں پہ سراہنے بیوی ہے، اور یہی چیز بیوی کی شوہر کے لیے کہ جو چیز شوہر پسینہ بہا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، مسائل کو جھیل رہا ہے، یہ ساری چیزوں کی نعمت کو سمجھو. تو باہر جانے کے بعد نہ تمہیں فزیکل پیس، نہ مینٹل پیس، نہ فائنینشیل، نہ جسمانی کوئی سکون تمہیں میسر نہیں اگر فیملی نہیں ہے. اس لیے تو فارسی کا شاعر نے کہا تھا کہ آنکھت کے دن نظارت، آرام تن نظارت، جب تک کہ مرد کو عورت میسر نہیں ہے، آرام کا تن کو آرام بھی نہیں ملتا. بیٹھی جگہ سروس ملتی ہے. کبھی ریئلائز کیا دل سے تم کہ واقعی اللہ کی نعمت ہے کہ میں جو زندگی جیسے بھی گزار رہا ہوں؟ نہیں، 98% نعمتیں ہماری آنکھیں کبھی دیکھ نہیں پاتی، اور 2% جو کوتاہیاں ہیں نا، اس کو ہم ایگو کرتے رہتے، اس کو ہم میگنیفائی کرتے رہتے، اس کا تذکرہ کرتے. دیکھو اس میں ایک بری عادت یہ ہے میری بیوی کی، اور بیوی بولتی ہے شوہر جو ہے نا بس بھی وہ سنتا نہیں، سدھرتا نہیں. بھائی جو نعمتیں اس کے پیچھے مل رہی ہیں، 99.9% کہوں گا، اس کا تذکرہ کوئی نہیں، کبھی اس کا تمہاری ریئلائزیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آیت کو ختم کر رہے ہیں، وہ بے نعمت اللہ ہم یکفرون. کیا یہ لوگ یہ ساری نعمتیں میں نے جو سسٹم بنا کے تمہیں دیا ہے فیملیز کا، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو، اس کا نعمت ہونے کا، اور افبل باطل ہی میرا کہ باطل نیریٹو لے کر تم زندگی گزار رہے ہو، اور جو نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اس کی تم ناشکری کر رہے ہو. کبھی یہ ریئلائزیشن کیے ہو؟ دیکھیے خزانے میں دل میں بہت ہے، نہیں دل میں نہیں، انسان ہے. ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا پڑتا ہے. ابھی جب دن تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں اتنی کنجوسی اور بخیلی ہے ہمارے پاس. اردو میں انگلش میں بہت اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں.
لیکن ہمارا معاشرہ کرنے نہیں دیتا. سچ کہہ رہا ہوں. بلکہ کیونکہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے اس لیے مجھے اردو میں اس کے متبادل الفاظ میں نہیں معلوم میرے کو خود بھی. کیوں؟ انگریز اچھی چیز سکھا گئے. کوئی چیز چاہیے پلیز بولو. ہاں جی کے سامنے میں پلیز بولوں. جب یہ بولتی شور کو پلیز بولوں میں اتنی خدمت کرتا ہوں, میں آرڈر دیتی ہوں لے کے آنا. یہ چھوڑے تلخیاں ہی تلخیوں کا بات کھولتی. جب کوئی چیز بولے اچھی چیز پڑھی کبھی سوچو خدا را میں بھی اور آپ بھی پوری زندگی میں بھی مستثنا نہیں ہوں, میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں. اب گئے جمعہ کا دن ہے کوئی اچھی چیز پکے رہی, ارے بس مزیدار کھانا پکا تھینک یو کبھی بولے. ہاں میں کہ مرد ہوں, میں بیوی کا شکریہ ادا کرنے پیدا ہوا ہوں. کیا ٹھیک ہے جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ نعمت اللہ کی تم کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو کہ تمہیں بیٹھے جگہ جو ہے ہر چیز مل رہی ہے. کبھی ایک دوسرے کو کبھی ایکنالج کیا ہو اچھائیاں اور خوبیاں. ہمیں خوبیاں نظر ہی نہیں آتی کیونکہ ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے. خامیاں بولو انلمیٹڈ ہے. اور پھر وقت ختم ہو رہا ہے. ایک آدھ بات اور بتا کے بات ختم کرتے ہیں کہ میں نے سمپل معنی لیے ازواج کے بنین اولاد. حفظہ حفظہ کا مترجمہ نہیں ایزی معنی ہونا نا, تو ایزی معنی لے لیے بچوں کے بچے. یا ایک معنی وہ ہے, اب وہ گرامر میں گئے بغیر. حفظہ کا ایک معنی ہوتا ہے ہر وہ جو تمہارے لیے خدمت کرتے ہیں, یعنی آل دوز ہو آر آف سروس ٹو یو, یہ بھی حفظہ. اگر یہ معنی لیا جائے تو مضمون بہت پھیل جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے, اور یہ معنی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے, ان جوڑوں سے بچے, اس کے بعد ہر وہ جو تمہاری خدمت میں ہیں. اب انلمیٹڈ اسکوپ ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت. کوئی بھی اتنی بڑی ہوئی گا سروس ٹو یو. چلو ایک طرف سے شروع کرتے ہیں. پہلی چیز کیا بتائی اللہ نے, تمہارے لیے ازواجا, تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. جوڑے کیا چیز ہے؟ شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر. اب مرد موجود ہیں, اب آپ میں سے جو نوجوان ہے شادی کیا, اب شادی کرنے کے لیے بیوی کا ریڈی میڈ ملے آپ کو شاپنگ مال سے لے کے. کہاں ملی؟ ایک فیملی ہے آپ کی طرح جس نے بیٹی پیدا کیا, اس کو 18, 20, 22 سال تک بڑی کیا, اس کو سب سلیقہ سکھایا, پکانے سے لے کے کھانے تک, شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے تک, اور نکاح میں تمہارے دے دیے. اینڈ تم کیا معلوم ہوا کہ تمہارے وہ پہلی چیز اللہ نے جس کا ذکر کیا تمہارے جوڑے بنائے, اس جوڑے کے لیے تمہارے سسرال والے ان لاس تمہارے لیے سروس پرووائڈ کی. کیا سروس؟ بیٹی کی پیدائش سے لے کے, اس کی تربیت سے لے کے, اس کو بڑا کر کر علم و ہنر سکھا کر تمہارے نکاح میں دے دیے, تو تمہارا جوڑا بنا. وہ حفظہ میں شامل ہے. ہر کوئی پوچھے کہ ارے بھائی قرآن مجید میں تو اخلاص کا ذکر نہیں ہے, یہ کو آیت کوٹ کرو, بولے جا کے تفسیر پڑھو اس کی حفظہ کی. سورۃ النحل 16 سورت 72 میں آیت. تو تمہارے لیے وہ بنائے بول کے جوڑے بنے. جیسا چل رہا تھا نا, الٹرا ساؤنڈ کراؤ, ارلی پریگنینسی میں بیٹا ہے تو باقی رکھو, عمل بیٹی ہے تو گرا دو. ہم پھر کس سے شادی کرتے تھے؟ ہر آدمی خالی بیٹا پیدا کرا, بیٹے ختم ہوئے تو کہاں سے کرتے تھے؟ سمجھ آ گئی؟ پھر گورنمنٹ کو معلوم آ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے, امبیلنس پیدا ہو رہا ہے, لڑکیاں شارٹیج ہو رہے ہیں, لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں, سارے لڑکے شادیاں کریں تو لڑکیوں کا شارٹیج ہے. بولے نہیں بند کرو بند کرو, ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے تو جو ہے اس کو فائن کر دیں گے. انلیگل سیکس ڈٹرمنیشن ناٹ الاؤڈ بورڈ لکھ کے لگاتے ہیں. ہم نہیں بولتے, ہم نظر بھی آئے تو نہیں بولتے, ہاں مت بولو. بات کیا ہے؟ تو وہ لوگ کیا ہے تمہارے لیے سروس. اب حفظہ میں وہ لوگ شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان کو بھی نعمت اللہ کہہ رہا ہے تمہارے سسرال کو. اب ہمارے تذکرے کیسے ہوتے ہیں, ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ابھی کو کبھی ایسی شور صاحب کو ٹارچر کا موڈ آیا تو تمہارا بھائی ہے نہیں, شروع کرتے سدھرتا نے جو فون کری تم کو خطرے دے رہے تھے, میرے کو راضیت پہنچانا ہے نا. ایک نمبر کا بچہ ہے, دوستہ میرے کو معلوم بہت نکلا ہوا ہے میرا سالہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نعمت اللہ, یہ تم تمہارے ان لاء وہ پوری فیملی پھر جوائن ہے تمہارے ساتھ, کیونکہ 2 فیملیوں کا میل ہے. وہ نہیں سمجھتے, ارے وہ سمجھا والے انہوں نے اتنا ستایا میرے کو, میں ان کو نعمت سمجھوں کیا. پھر وہی الٹی سوچ جو ہماری خاندان کے ہر فرد پہ آ رہی ہے. تو حفظہ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ایک آدھ منٹ کے لیے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ وقت ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے. سعودی عرب میں تربیت کیسے ہوتی ہے, اس کو نعمت کیسا سمجھتے, ایسے ایک بیچ میں سے ایک واقعہ آ گیا. اللہ کسی کی عمر لمبی دیتا ہے الحمدللہ. تو ایسی تربیت, دینی تربیت کہ ماں تقریباً 100 سال کراس کر چکی ہے اور بیٹا خود بھی 80 کو ٹچ کر لیا, اور ماں کی اچھی طرح ٹیک کیئر کر رہا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی ہے. بیوہ ماں کو دیکھ رہا ہے,
چھوٹا بھائی بلا بھائی میں بھی کچھ دن رکھ کے اماں کی خدمت کرتا ہوں، میرے پاس بھیجو۔ نہیں اماں میں بڑا بیٹا ہوں، اماں میرے پاس رہیں گی۔ اصرار کرتا گیا، بڑا بھائی انکار کر رہا ہے، تنگ آ کے جا کے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جو ہے سعودی میں اپلیکیشن دیا، میرا بھائی جو ہے اماں کو رکھ لے کے بیٹھا ہے، میرے کو نہیں دے رہا ہے، بھائی کو آرڈر دیا جائے کہ اماں کچھ دن میرے پاس بھی آ کے رہنا، میں بھی اس کی خدمت کروں۔ بہت پریشان ہے بھائی نجیب کا واقعہ ہے ایسا، دو بھائی لڑ رہے ہیں کہ ماں کی خدمت میں کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں، درخواست ایسے آتی ہے کہ اماں بڈھے ہوئے دونوں بیٹے نہیں رکھ لے رہے ہیں، بلکہ ہوتا ہے نا کہ منور رانا نے کہا تھا نا، کسی کے حصے میں دکان مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، تو یہاں سے جان چھوڑا تھے۔ بڑی بھائی بولتے میں بہت خدمت کری زندگی بھر، ان کے چھوٹے کو کرنے کو نہیں ہے، لیکن جس پریشان کیا فیصلہ دے، جس نے کہا ایسا کرو اماں کو بلاؤ، اماں سے پوچھ لیتے ہیں، اماں جس کے ہاتھ آنا کر رہے میں کیا فیصلہ دوں۔ بڑھیا کو بلایا گیا، بولے بھائی تو بڑے بیٹے کے پاس کہتے ہاں بیٹے کو کیا ہے، بولے اماں سے پوچھ لو، اگر اماں کو کوئی ایک پیسے کی تکلیف میں دیا ہوں تو لے جان دو بھائی کو۔ تو بولے ماں کیا کہنا ہے، ماں بولی دیکھو میرے دونوں بیٹے میرے خدمت گزار ہیں، میں اس کے پاس رہتی ہوں یا اس کے پاس رہتی ہوں، میرے کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتی، تم جج ہے، تم جو فیصلہ دیا وہاں رہتی۔ پھر واپس اماں بھی جو ہے جج پہ ڈھکل دی، جج نے فیصلہ دیا، کیونکہ اتنے سال جو ہے بڑا بیٹا خدمت کیا ہے اور چھوٹے بیٹے کا بھی حق بنتا ہے۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بڑا بیٹا خود 80 سال کا ہو گیا ہے، اس کو خود خدمت کی ضرورت ہے، تو اب جو ہے چھوٹے بیٹے کو موقع دیا جائے ماں کو لے آ کے رکھنے کا۔ وہ اخبار میں خبر چھپی کہ وہیں چیخے مار مار کر بڑا بیٹا رونے لگا کہ اے بڑھاپے، تو نے مجھے ماں کی خدمت سے محروم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے فیملی، یہ ہوتی ہے۔ کہا جج نے کہا اماں کیسے تربیت کی تو اپنے بیٹوں کی کہ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ یہ چیز ہم سے ہو چکی ہے، ویسے بھائیاں رہتے شادیاں ہونے تک اور تو آگے بعد جب میں خدمت کروں گا تمہارے اماں کی ادھر ڈھک لو، ان بولتی ادھر ڈھک لو، وہ بیچاری کہتی ہے غور کرو۔ دیکھو یاد رکھو، یہ ماں باپ کے حوالے سے ماں باپ کی فکر کرنا یہ بیٹوں کا کام ہے۔ بیٹیاں شادی کرے چلے گئے اپنی سسرال کو، لیکن ذمہ داری اپنی بنتی ہے، ایک دوسرے پر ڈھکلنے کا نہیں ہے۔ یقیناً شرعی ذمہ داری بیٹیوں کی بھی ہے، شرعی ذمہ داری، مگر ہمارا جو ماحول ہے نا اس میں اس کو نعمت سمجھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ بھی تیری جنت ہے، تیرے ماں باپ بھی تیری جہنم ہے۔ کیا مانا؟ مؤثر ہے زندگی میں خدمت کر لو، اللہ کی جنت کو حاصل کر لو، مؤثر ہے نافرمانی کرو اور جہنم میں جاؤ۔ تو یہ ہے فیملی اور فیملی کا وجود۔ ایک انٹروڈکشری بالکل ہی بنیادی باتیں تھی اور وقت ختم ہو چکا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سچی بات میں نے کہی اس پر مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے مولا کریم جو حق بات ہم پر واضح فرما اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باطل بات ہم پر واضح فرما اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح یہاں پر جمع فرمایا اس سے بہتر انداز میں ہم تمام کو اپنی جنتوں میں جمع فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے مولا کریم اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی جو فوت ہوئے ہیں تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے، مالی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا حوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما۔ اے اللہ خبر کے سوال جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ
الفردوس میں داخل کرنے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک فرما, ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما, ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما, ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما. اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ, شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ, ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ. اے اللہ جو ہم سے ناحق دشمنیاں کرتے ہوئے اکٹھا ہو کر سازشیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کے مکاریاں انہیں کی گردنوں میں ڈال دے. جو ہدایت کے مستحق انہیں ہدایت عطا فرما, جو ہدایت کے مستحق نہیں اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے, اس کی بنیاد رکھنے والے, اس میں تعاون کرنے والے, اس کے انتظامات کرنے والے, اس کو آباد کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزائے عنایت فرما. اے اللہ کریم, اے اللہ جو باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, مسلمانوں پر ظلم کے منصوبے بنا رہے ہیں, اے اللہ جو ہدایت کے مستحق نے ہدایت عطا فرما, جو ہدایت کے مستحق نے پر نازل نازل فرما اور روئے زمین کو ان کے ناپاک سے پاک فرما. اے اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے آرزومند ہیں بہترین جوڑے عنایت فرما. اے اللہ جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے ہماری اولاد کو نیک بنا, ہماری اولاد کی نیکیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہمارے گھروں کو سکل جن شیاطین سے پاک فرما. ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے نورانی فرشتوں کا بسیرا ہو. اے اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. جب تک رکھتے ہیں اسلام پر رکھ, عزت سے رکھ, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على أولاد تم وأكبر. وأقم الصلاة.